اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العرب والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات محبان عصمت و طہارت، قرآن کریم میں سورہ مبارکہ جمعہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، وہ وہی تو خدا ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا تاکہ آیات کی تلاوت کرے، تزکیہ نفس کرے، کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کو سکھائے. اب سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں. اگر کوئی انسان اپنی معنویت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان اپنے تقوی میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان اپنی روحانیت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، تو انسان خود اس آیت پہ اگر غور کرے تو اس آیت میں تفقع کرنے کے بعد اور اس آیت میں غور کرنے کے بعد اور اس آیت میں تدبر کرنے کے بعد انسان اعلیٰ ترین منازل پہ فائز ہو سکتا ہے. اس لیے کہ رسول آئے ہیں اس دنیا میں، تشریف لائے تو 4 مقاصد کے تحت تشریف لائے. پہلا مقصد یہ ہے کہ یتلو علیہم آیات، ترتیب دیکھتے چلے جائیں. یتلو علیہم آیات، اس لیے ہم نے دنیا میں بھیجا تاکہ وہ آیات کی تلاوت کریں. وَيُزَكِّيهِمْ، پہلا مرحلہ ہے آیات کی تلاوت. دوسرا مرحلہ ہے تزکیہ نفس. اس کا مطلب یہ ہے کہ تزکیہ نفس اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آیات کی تلاوت نہ ہو. اگر انسان تزکیہ نفس چاہ رہا ہے تو تزکیہ نفس اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آیات کی تلاوت نہ ہو. آیات کی تلاوت پہلے ہے، تزکیہ نفس بعد میں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ تیسری منزل ہے. اس لیے تشریف لائے تاکہ کتاب کی تعلیم دے. اور حکمت کا سکھانا سب سے آخر کی منزل ہے، والحکمت، یعنی سب سے پہلے تلاوت کی جائے. تلاوت سے فائدہ کیا ہوگا کہ تزکیہ نفس ہوگا، اور جب تزکیہ نفس ہو جائے گا تو پھر انسان علم حاصل کرے گا. اسی لیے تو میرے مولا نے فرمایا کہ علم شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے، رذیل کی رذالت میں اضافہ کرتا ہے. سلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل کیونکہ جب تزکیہ نفس ہو جاتا ہے عزیزان گرامی، اس کے بعد پھر انسان علم حاصل کرتا ہے تو پھر خیر ہی خیر ہوتا ہے، اس میں شر نہیں ہوتا ہے. ایک چیز ہے چاہے اس کا صحیح آپ استعمال کر لیں یا غلط استعمال کر لیں. صحیح اور غلط استعمال جو ہے وہ تزکیہ نفس کی بنیاد پر ہوگا. آپ کا ظرف جتنا پاک و پاکیزہ ہوگا اتنا زیادہ آپ سے خیر سرزد ہوگا، ہے نا. خیر بغیر تزکیہ نفس کے ممکن نہیں ہے. جب آپ کا تزکیہ نفس ہوگا، نفس پاک ہوگا، تو پھر آپ کا دل بھی پاک ہوگا، آپ کا دماغ بھی پاک ہوگا. تو دو ہی تو چیزیں ہیں نا، یا انسان کچھ سوچتا ہے یا کچھ خیال آتا ہے، کبھی کبھی کچھ دل کر جاتا ہے. تو جب آپ کا باطن پاک ہے تو جو آپ کا دل کرے گا وہ جائز چیزوں کے لیے کرے گا، جو سوچے گا وہ اچھی چیزیں سوچے گا دماغ، کیونکہ آپ کا ظرف پاک ہے، آپ کا دماغ بھی پاک ہے، آپ کا دل بھی پاک ہے. آپ کا دل کرے گا کہ نماز کے لیے جایا جائے، آپ کا دل کرے گا کہ مرکز کی طرف جایا جائے، آپ کا دل کرے گا کہ زیارت کربلا کے لیے جایا جائے، آپ کا دل کرے گا کہ تلاوت قرآن کی جائے، آپ کا دل کرے گا حج بیت اللہ کے لیے جایا جائے، آپ کا دل کرے گا کہ عمرہ کیا جائے. یعنی آپ کا دل جو کرے گا وہ خیر کی طرف آپ کو متوجہ کرے گا. اور بہت سے لوگوں کے آپ جانتے ہیں کہ دل کدھر دعوت دیتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر.
پاک اور دماغ بھی پاک ہو. اچھا اب ہم سوچ رہے ہیں, ہمارے ذہن میں خیالات آتے ہیں نا دنیا بھر کے, کہ ہم کھڑے ہیں مصلی پر اور بہرحال دنیا بھر کے خیالات آ رہے ہیں, یا اگر ہم مصلی پہ بھی نہیں ہیں تو ہم کہیں پہ ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ادھر ادھر کے خیال آتے ہیں, کیا کیا جائے. اور انسان کو تنہائی سے ویسے ہی بچنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ افضل ترین انسان وہ ہے کہ جس کی تنہائیاں پاکیزہ ہوں. صلوات پڑھ دیں محمد اچھا آپ کا ذہن ہے نا, وہ ذہن چل رہا ہے, وہ کام کر رہا ہے, وہ دماغ ہے. تو اگر دماغ پاک نہیں ہے تو پھر کیا سوچے گا؟ غلطی سوچے گا, اچھا تو سوچ ہی نہیں سکتا. لیکن جب دماغ پاکیزہ ہے تو پھر دماغ بھی کیا سوچے گا؟ وہ سوچے گا کہ بھائی اپنے مذہب کو کیسے فروغ دیا جائے, اپنے اولاد کی کیسی تربیت کی جائے, اپنے والدین کا کیسے خیال رکھا جائے, اپنے شوہر کی کیسے خدمت کی جائے, اپنی زوجہ کی کیسے حقوق کی ادائیگی کی جائے, آنے والی نسلوں کو کس طریقے سے دیندار بنایا جائے. تو انسان جو ہے وہ دماغ میں بس یہی سوچتا رہے گا بھائی کس طریقے سے جو ہے ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. انسان کا دماغ سوچے گا کہ ہم کس طریقے سے اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم تقوی الہی اختیار کر سکتے ہیں. تو پھر دماغ جو ہے یہی سوچتا رہے گا, کیونکہ ہمارا باطن پاک ہے, دل بھی پاک ہے اور دماغ بھی پاک ہے. یہ صورت میں پاک ہو جب ہمارا نفس پاک ہو, اور جب نفس ہی پاک نہیں ہے تو پھر نہ دل پاک ہو سکتا ہے نہ دماغ پاک ہو سکتا ہے. تو پہلی منزل ہے آیات کی تلاوت. آیات کی تلاوت آپ کو یہ توفیق عطا کرتی ہے کہ آپ کے نفس کو پاک کرے, اور نفس کی پاکیزگی کے بعد پھر آتی ہے منزل کتاب کی, تعلیم کی. اس کے بعد اب آپ علم حاصل کرو. نجف اشرف میں اور ہمارے ہندوستان میں بھی, بر صغیر میں بھی, جو پہلے تعلیم کا سلسلہ تھا وہ اور تھا, اور آج جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ اور. اب تو اسکول بن گئے, کالج بن گئے, لیکن پہلے جو ہے وہ مسجدوں میں اور عبادت گاہوں میں تعلیم دی جاتی تھی, اور یہاں تک کہ کرسچن کے یہاں بھی چرچ میں پڑھایا جاتا تھا, اور ہمارے یہاں ہندو مذہبوں میں بھی بہرحال ان کا جو بھی مذہب ہے, لیکن وہ جو تعلیم دیتے تھے وہ مندروں میں دیتے تھے. ان کے جو استاد تعلیم دیتے تھے وہ مندروں میں دیتے تھے. اور ہمارے یہاں پہ جو درس کا سلسلہ تھا وہ کہاں پر تھا؟ مساجد میں تھا. اگر آپ دیکھیں نجف اشرف جائیں گے تو وہاں پہ ایک مسجد ہندی ہے, جہاں پہ مولا کائنات کے حرم میں درس ہوتے ہیں, وہیں پر بہت سے زیادہ درس جو ہے وہ مسجد ہندی میں بھی ہوتے تھے. مسجد ہندی ہے بالکل مولا کائنات کے حرم کے باہر. آپ تشریف لائیں گے تو وہاں مسجد ہندی کی آپ زیارت کریں گے. آغا محسن الحکیم کی قبر وہیں پر ہے, بہت سے علماء دفن ہیں اس میں, اور بڑی تاریخ ہے اس مسجد کی. تو یہ کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ پہلے استاد تزکیہ نفس کرتے تھے شاگرد کا, اور بہت سے استاد کے پاس شاگرد جاتے تھے تو وہ امتحان لیتے تھے. وہ امتحان کیوں لے رہے ہیں؟ وہ امتحان نہیں لے رہے ہیں, وہ اس کا تزکیہ نفس کر رہے ہیں. اس کا ظرف اس قابل ہے یا نہیں کہ اس کے حوالے وہ علمی امانتیں کی جائیں کہ یہ اسے برداشت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. تو پہلے تو اس کے ظرف کو پاک کیا جاتا, اور جب اس کا ظرف پاک ہو جاتا تھا پھر اس کا درس سلسلہ جو شروع ہوتا, اور اس درس کو کہتے تھے درس اخلاق. تو درس اخلاق کی جو کتابیں ہیں اس کا ضرور مطالعہ میرے نوجوانوں کو, چھوٹے بھائیوں کو کرنا چاہیے. تو درس اخلاق انسان کے نفس کو باکمال بناتا, نفس کو باکمال کرتا ہے, اس کے نفس کو پختہ کرتا ہے, اس کے نفس کو حاصل کرتا ہے, اس کے نفس کو پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے. اخلاقیات جو ہیں, اور رسول بھی اس دنیا میں اسی لیے تشریف لائے تھے تاکہ تکمیل اخلاق کر سکیں. اور آخری منزل ہے حکمت. آخری منزل کس چیز کی ہے؟ وہ حکمت کی ہے. وہ کب حاصل ہوگی چیز؟ جب علم ہو انسان کے پاس, تزکیہ نفس ہو, آیات کی تلاوت ہو, تو پھر انسان کیا ہے وہ حکمت سے کام لیتا ہے. اور انشاءاللہ اس کے ذیل میں اور بھی مزید گفتگو کریں گے. تو رسول اس دنیا میں جو تشریف لائے, آپ نے آیات کی تلاوت کی, تزکیہ نفس کیا, کتاب کی تعلیم دی اور حکمت کو سکھایا. لیکن یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوا. یہ شروع ہوا ہے خانہ ابو طالب سے. یہ شروع ہوا ہے حضرت ابو طالب کے گھر سے. آیات کی تلاوت بھی, تزکیہ نفس بھی, کتاب کی تعلیم بھی, اور حکمت بھی جو سب سے پہلے رسول نے سکھائی وہ سرکار ابو طالب کے گھر کو مرکز بنا کے سکھائی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب دیکھیں کیونکہ عزیزان گرامی جو میں مجلس پڑھتا ہوں تو میرے پاس میرے بھائیوں کی جو مجلس سن رہے ہیں یہاں پر بھی اور آن لائن بھی, تو ان کے میسیج آتے ہیں کہ مولانا اس پہ بھی روشنی ڈال دیو, اس حوالے سے بھی گفتگو کر دیجیے. تو یہ بڑی سخت ترین منزل ہوتی ہے کہ مختصر وقت ہوتا ہے, اس میں اپنے بھی بیان کو جاری کرنا ہے اور موضوع کو ایسے مربوط کر دینا ہے کہ ایسا نہ لگے کہ اس پہ پیبند لگایا گیا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اور دیکھیے عزیزان گرامی ایک چیز اور عرض کرتا ہوں,
کر دیتا ہوں میں آپ کی خدمت میں. اگر آپ اپنی معرفت میں روحانیت اور معنویت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیارت کو ضرور پڑھیں ترجمے کے ساتھ. کبھی کبھی آپ اپنی اولاد کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھا کریں اور ایک زیارت لے لی اور اس پوری زیارت کو جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں تو خود آپ کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلے گا. زیارت کو ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں وہ آپ کو بے پناہ آپ کی معرفت میں اضافہ کرے گا. کچھ ہم عربی میں پڑھنا ہے بہت زیادہ ثواب ہے لیکن اسے آپ جب ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نا اس کے کیا لفظ ہیں اس کے ترجمے میں جو آپ کو لطف آئے گا وہ معراج کرائے گا, وہ معرفت میں آسمان چلی جائے گا. ایک چیز. دوسری چیز میں آپ سے گزارش اور کر رہا ہوں, آپ جن بھائیوں نے مجھ سے گزارش کی ہے کہ آپ اس حوالے سے گفتگو کریں, آپ دعائے جوشن کبیر کا ترجمہ ضرور کریں. دعائے گناہ دعائے عرفہ تو پڑھتے ہیں ہم سب بالکل, لیکن آپ جب دعائے جوشن کبیر کو جو اور سے پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو جو لطف آئے گا تو آپ کی معرفت معنویت اور روحانیت میں اضافہ ہوگا. جوشن کبیر کے ترجمے سے اس میں ایک لفظ میں آج پڑھ رہا تھا, یا سرور العارفین, اے عارفین کی خوشی. اللہ اکبر, اے عارفین کی خوشی. صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم. آپ جو ہے نا ماشاءاللہ دعاؤں کی طرف متوجہ ہیں اور میں تو بہت مجھے اچھا لگا ماشاءاللہ یہاں پر آ کر. مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج قرار نہ دے, آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کی نسلوں میں وہ رزق عطا فرمائے کہ جو کبھی ختم نہ ہو انشاءاللہ. آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھے کہ ماشاءاللہ یہاں پہ ایک دعاؤں کا سلسلہ ماشاءاللہ ہے, ایک نظم ہے. اور مولا علی کی قوم وہی ہے جو منظم ہوتی ہے, جو منظم ہوتی ہے. پروردگار عالم ہماری اور آپ کی سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تو عزیزان گرامی یہ معرفت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم اس در سے نہ جڑ جائیں, جب تک کہ ہم اس در سے نہ جڑ جائیں. یہ در بڑا عظیم در ہے, یہ در بڑا عظیم در ہے کہ جس سے سب کچھ ہمیں ملا. پہلا در خانہ ابو طالب, ابو طالب کے دروازے سے سب کچھ ملا ہے پوری امت کو. اور یہی ہے, دیکھیے عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دور جاہلیت میں صرف 12 لوگ پڑھے لکھے تھے. کتنے لوگ؟ جب رسول دنیا میں تشریف لائے کتنے لوگ پڑھے لکھے تھے عرب میں؟ کل 12 لوگ. اور ان میں سے 2 لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے, جناب ورقہ بن نوفل اور خود جناب نوفل, جناب خدیجہ کے چچا, اور سرکار ابو طالب. کیونکہ آپ کے جو دیوان ہیں, دیکھیے کسی بھی انسان کی علمی شخصیت کا اندازہ جو ہے وہ تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی کتنی زیادہ علمی شخصیت ہے. سرکار ابو طالب کا پورا ایک دیوان ہے جو موجود ہے, جس میں آپ کے اشعار ہیں, جس میں نبوت کی عظمت ہے, جس میں وحدانیت کی طرف اشارہ ہے. تو عزیزان گرامی ایک کون؟ سرکار ابو طالب. ایک کون؟ جناب ورقہ, جناب خدیجہ کا خاندان. دیکھیے آپ یہ کون ہے ورقہ بن نوفل؟ یہ وہ ہیں کہ جو ما سبق انبیاء کے حالات کو بھی جانتے تھے اور یہ ان علوم کے ذریعے سے جانتے تھے کہ آنے والے زمانے میں کس خانوادے میں نبی آنے والا ہے. اسی لیے تو جب جناب خدیجہ کے خدمت میں سرکار رسالت پناہ کی تعریفیں کی ہیں جناب ورقہ نے, تو اس میں ایک جملہ یہ بھی کہا ہے. اور جب جناب خدیجہ کو رات میں خواب آیا ہے, اے ورقہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جیسے سورج میرے گھر میں اتر رہا ہے, تو تعبیر خواب کے لیے جناب خدیجہ خود اپنے چچا زاد بھائی جناب ورقہ کے پاس پہنچی ہے. تو جناب ورقہ نے پھر یہ جملے ارشاد فرمائے, خدیجہ تمہاری زندگی میں وہ شخص آنے والا ہے جس کے پاس نبوت بھی ہوگی اور رسالت بھی ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد علی محمد. یہ تو میں عزیزان گرامی یہ جو میں اتنے دن سے گفتگو کر رہا ہوں نا, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ جناب خدیجہ اور سرکار ابو طالب کے خلاف سوشل میڈیا پہ کتنی زبانیں چل رہی ہیں. آپ جب کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ انشاءاللہ سرچ کیجئے گا, آپ کے پاس سارے موجود ہوں گا. اگر کسی منزل پہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ سرچ کریں گے, دیکھیں گے, انشاءاللہ سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے. تو جس کا گھر کا ماحول ہی یہ ہو, جہاں پہ انبیاء کی گفتگو ہوتی ہو, جہاں پہ مرسلین کی گفتگو ہوتی ہو, دور جاہلیت میں اس گھر کو خانہ ابو طالب کہتے ہیں اور خانہ خدیجہ کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.
اور پھر تم کیا اندازہ لگاؤ گے عزیزان گرامی، اگر کسی کے گھر میں کوئی آیت اللہ ہو جائے وہ کتنا باشرف محسوس کرتا ہے، اگر کسی گھر میں مولانا ہی ہو جائے، کوئی خطیب ہو، کوئی نوحہ خان ہو، تو سب فخر کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں کونے میں ایک نوحہ خان ہے، مرثیہ خان ہے، ذاکر حسین ہے، ہمارے یہاں پر مجتہد ہے ہمارے خاندان کے اندر۔ اب آپ تصور کیجئے جس کی آغوش میں نبوت اور رسالت و امامت آئی ہو، جس گھر کے اندر نبوت و امامت آئی ہو تو وہ کتنا مقدس ہوگا، جس گھر سے تبلیغ اسلام ہوئی ہو تو وہ گھر کتنا مقدس ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، اب اگر اس کے بعد کوئی اس گھر کے اوپر مشت نمائی کرے تو اس کے شجرے میں شک کیا جا سکتا ہے، ان کی عظمتوں میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کیونکہ عزیزان گرامی، ان کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کا صحیح ہونا ضروری ہے، ایک شجرے کا صحیح ہونا ضروری ہے، ایک لقمے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دو چیزوں کا صحیح ہونا ضروری ہے، ایک شجرے کا صحیح ہونا ضروری ہے، ایک لقمے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر شجرہ صحیح نہیں ہے تو ان کی عظمت سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور اگر لقمہ صحیح نہیں ہے تب بھی ان کی عظمت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزیزان گرامی، یہ لقمہ حرام انسان کو خیر سمجھنے سے روک دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ خیر سمجھنے سے روک دیتا ہے۔ یہ لقمہ حرام انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے، انسان کا دل اور دماغ نجس ہو جاتا ہے اسی لقمے کی بنیاد پر۔ اگر آپ غور کریں اور توجہ کریں، پہلے زمانے میں بھلے ہی وہ ہمارے ہندو بھائیوں کی بیٹیاں اور بہنیں ہوں لیکن وہ آنچل کیا کرتے ہیں، لیکن آج بے پردگی عام ہوتی جا رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لقمہ پاکیزہ نہیں رہا۔ تو لقمہ نجس کے بڑے نقصانات ہیں، اس میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ بے حیائی پیدا کرتا ہے۔ لقمہ نجس بے حیائی پیدا کرتا ہے لقمہ نجس۔ اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں اگر اجازت ہو تو، پھر میں آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ ایک بہت بڑا عابد زاہد، تاریخ نے اسے لکھا ہے کہ وہ اس سے پہلے بہت گناہگار تھا اور کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو اس نے نہ کی، کائنات کی ہر برائی اس نے کر رکھی۔ اس نے اپنے وطن کو چھوڑا، صحراؤں میں نکل گیا، جنگلوں میں چلا گیا، اللہ کی عبادت کرنے لگا، یہاں تک کہ غیبی آواز آئی، اے عابد ہم نے تیری اس عبادت کو قبول کر لیا، اور جا، اور جانے کے بعد اپنے شہر میں تبلیغ کر۔ وہ پہاڑ کی بلندیوں سے آیا، پیاس کی شدت تھی، راستہ چل رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ میرے جیب تو خالی ہے، میں شہر میں جا کے کس طریقے سے زندگی گزاروں گا۔ تو شہر سے باہر اس نے دیکھا کہ ایک کنواں رہے گا موجود۔ کنواں جانتے ہیں نا، چاہ جسے کہتے ہیں، جس سے پانی نکالا جاتا ہے اس زمانے میں۔ تو پیاس کی شدت تھی، کنویں کے قریب گیا، ڈول کو ڈالا، پانی کو نکالا، پانی کو پیا، چلنے لگا۔ چند قدم چلا تھا کہ ذہن میں خیال آیا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ کتنی خوبصورت رسی اور ڈول ہے، اگر اسے اٹھا کے میں لے جاؤں اور اسے فروخت کر دوں اچھی خاصی رقم میرے ہاتھ آ جائے گی۔ فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اتنی زیادہ ریاضتیں اور عبادتیں کر کے آ رہا ہوں اور پھر میں اس چوری کی سوچ رہا ہوں، اللہ بولا۔ پھر چند قدم چلا، پھر یہ خیال آیا، پھر چند قدم چلا، پھر خیال آیا، پھر لاہور پڑھ کے چلنے لگا کہ آخر میں اتنی عبادتیں اور ریاضتیں کر کے آ رہا ہوں، یہ خیال میرے ذہن میں پیدا ہوا۔ اب یہ شخص شہر میں جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ یہ جو کنواں ہے کس شخص نے بنایا؟ کہنے گے ایک ایسا فاسق و فاجر انسان تھا کہ جس نے کبھی زندگی میں کوئی اچھا کام انجام ہی نہیں دیا، بس ایک اچھا کام یہی کیا کہ اس کنویں کو بنایا۔ کہا کہ وہ کیسا تھا؟ کہا کہ جتنی دولت تھی سب ناجائز، بس سمجھ گیا۔ کہنے گئے اس نے سوچا کہ ناجائز پیسے سے یہ کنواں بنایا گیا ہے، تو میں نے چند چلو پانی پیے تو اس کا یہ اثر ہوا کہ میں گناہ کی طرف راغب ہونے لگا۔ توجہ رکھیے گا، اگر کوئی انسان چند چلو پانی ناجائز پیسے سے بنے ہوئے کنویں سے پیے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرنے کی سوچنے لگتا
یہی وجہ ہے کہ سرکار ابا عبداللہ الحسین نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ تمہیں معلوم ہے تمہاری باتیں فرزند رسول پہ کیوں اثر انداز نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ تمہارے پیٹ والے حرام سے پور ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لقمہ نجس ہمارے پیٹ میں آ جائے نہ پھر قرآن اثر کرتا ہے نہ حدیث اثر کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد تو عزیزان کرام نے سرکار ابو طالب اور جناب خدیجہ اور اہل بیت اور ان کے خانوادے کی عظمت کو سمجھنے کے لیے شجرے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے اور لقمے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اب ایک تحفہ میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں کہ مولانا رزق میں اضافے کے لیے آپ بتائیے کچھ چیز، کوئی تعویذ لکھ دیجئے۔ میں اکثر یہ کہہ دیتا ہوں عزیزان گرامی، جس کے پاس یہ در ہو اسے کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے ہر مسئلے کا علاج ہمیں بتا رکھا ہے، ہر مسئلے کا علاج بتا رکھا ہے، بالکل آسان سی سامنے کی آیت ہے، اس پہ اگر آپ غور کریں تو اس مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکریہ ادا کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ بس آپ ہر نعمت پہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے چلے جائیں، اللہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ ایک نعمت کے بعد دوسری نعمت، دوسری نعمت کے بعد تیسری نعمت، یہاں تک کہ نعمتوں کا تانتا لگ جائے گا، کبھی نعمتیں ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ شکر کر رہے ہیں۔ شکر کی بنیاد پہ عزیزان گرامی اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر کفران نعمت کیا اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر بھڑکتے ہوئے شعلے تمہارا مقدر بن جائیں گے اور جہنم تمہارا انتظار کر رہا ہے، کر رہی ہے۔ تو اگر کوئی انسان اپنے رزق میں اضافہ چاہتا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا چلا جائے، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو عزیزان گرامی ہمیں جتنی نعمتیں ملی ہیں آغاز کہاں سے ہوا ان سب چیزوں کا؟ آپ بھی شریک ہو جائیں تھوڑا سا۔ آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ سرکار ابو طالب کے گھر سے۔ یہ کون ہے سرکار ابو طالب؟ یہ کائنات کی وہ عظیم ہستی ہے، جب تک باحیات رہے رسول نے ہجرت نہیں کی، رسول نے ہجرت نہیں کی، اور جیسے ہی آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مکہ اور عرب آپ کے اوپر اتنا تنگ ہو گیا تھا اور سب یہ سوچنے لگے تھے کہ اب محمد کا کوئی ناصر و مددگار نہیں رہا، تو رسول نے ہجرت فرمائی۔ میں نبوت اور امامت کے لیے کبھی مجبوری کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں، سرکار رسالت پہنا نے پھر ہجرت فرمائی ہے۔ آپ کی سمجھ میں آیا کہ ابو طالب کس ہستی کا نام تھا؟ جب تک باحیات رہے تو محمد عربی نے کھل کر تبلیغ اسلام کی، اور جب آنکھ بند ہو گئی وہ آپ نے ہجرت فرمائی۔ کتنے بڑے محسن تھے سرکار ابو طالب، اتنے زیادہ مسلمان، اتنے زیادہ افراد، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں کا لشکر ایک طرف، طلحہ ابو طالب ایک طرف۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ اور پھر عزیزان گرامی آپ پھر جو ہے ہجرت آپ نے فرمائی اور آپ تشریف لائے، اور پھر وہ وقت بھی آیا ہے کہ جب آپ نے معراج کیا۔ اب چونکہ بھائی نے میرے یہاں پہ بھی سوال کیا تھا کہ 3 لقب مولا کے حدیث میں ارشاد فرمائے، کل معراج پہ گفتگو ہوئی تھی نا، تو اسی کو میں مربوط کر رہا ہوں کہ رسول نے جو معراج کی تو اس میں 3 لفظ استعمال ہوئے، وہ کون کون سی ہوئی؟ کہ مولا کائنات کے لیے امام المتقین، اور دوسری سید الوسیین، اور تیسری قائد غر المحجلین۔ تو اس کی تشریح چاہیے۔ امام المتقین کون ہے؟ حضرت علی، متقین کے امام، متقین کے پیشوا۔ متقی کہتے کسے؟ جو عبادت گزار ہو۔ لیکن اگر آپ دین میں جائیں گے متقی کہتے کسے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جو ہر منزل پر، ہر قدم پر اللہ سے ڈرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ متقی۔ آپ کا ہاتھ آگے بڑھا
یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ خوف الہی ہے تبھی تو جائز ناجائز سوچ رہے ہیں کہ میرا رب اس سے راضی ہو گئے نہیں. ہر منزل پر آپ نے لقمہ اٹھایا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ کی نگاہ اٹھی، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ کچھ سن رہے ہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ توجہ رکھیے گا. یعنی سننے میں، دیکھنے میں، بولنے میں، چلنے میں، کھانے میں، معاملات میں، ہر جگہ اللہ کا خوف رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہی ہے تقویٰ. اور پھر رسول نے فرمایا یا علی حبک التقویٰ والایمان وکفرک بغض والنفاق. اے علی تمہاری محبت تقویٰ اور ایمان ہے اور تم سے بغض، نفاق اور کفر ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، علی سے محبت تقویٰ اور ایمان کی علامت ہے. آپ نے کہہ دیا مولانا یہ تقویٰ کیسے کہہ دیا؟ علی سے محبت تقویٰ ہے. ہم نے اس لیے کہہ دیا کہ جب علی سے محبت ہوگی تبھی حلال اور حرام کے درمیان امتیاز ہو سکتا ہے. اور ہر منزل پہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف رہے گا، یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے. اور اگر علی کا بغض کسی انسان کے دل میں ہے تو پھر حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے وہ کوہ احد کے برابر سونا خیرات کرے اور وہ زندگی بھر عبادت کرتا رہے، صفا اور مروہ کے درمیان مظلومی کی حالت میں قتل بھی کر دیا جائے، اس کے باوجود بھی بوئے جنت نہیں سونگھ سکتا. اس کے باوجود بھی بوئے جنت نہیں سونگھ سکتا ہے، اس کا مقدر جنت نہیں بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ علی کی محبت اس کے دل میں نہیں. تو علی کی محبت تقوی الہی خود بخود پیدا کر دیتی ہے. تقوی الہی خود بخود پیدا کر دیتی ہے. اس لیے کہ جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا زیادہ تقوی ہوگا. آپ کہیں گے مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی زیادہ تقوی ہوگا؟ تو اگر آپ لغت دیکھیں اور ڈکشنری دیکھیں تو اس میں بعض لوگوں نے اشارہ کیا ہے اور علماء عارفین نے بالخصوص لکھا ہے کہ جو محب ہے وہ اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلتا ہے. اگر محب اپنے محبوب کے نقش قدم پہ نہ چلے تو محب ہی نہیں. آپ جس سے بھی محبت کرتے ہیں آپ اسے فالو کریں گے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جس سے محبت کر رہے ہیں اسے فالو نہ کریں. اور اگر آپ اسے فالو نہیں کر رہے ہیں تو پھر جھوٹی محبت ہے، سچی محبت نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، اگر ہمارے یہاں پر محبت اہل بیت کا دعویٰ ہے تو پھر ہمارے اوپر فرض ہے کہ انہیں فالو کریں. اور جیسے جیسے انسان ان کی اطاعت اور اتباع کرتا چلا جائے گا ایسے ایسے انسان باکمال ہوتا چلا جائے گا، صاحب تقویٰ اور صاحب ایمان ہوتا چلا جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اس میں تو نعرہ حیدری ہونے چاہیے. نعرہ حیدری. اور دوسرا لقب ہے سید الوسیین، وسیعوں کے سید و سردار. وسیین سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے 11 امام ہیں یہ سب وسیع رسول ہیں، ان کے بھی سید ہیں حضرت علی علیہ السلام. کہا کہ مولانا آپ یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ جب آپ ایک حدیث پڑھیں گے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ تو اسی کے ذیل میں ایک حدیث رسول نے اور ارشاد فرمائی، یہ میرے دونوں بیٹے نوجوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے افضل ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے اعتبار فرزند و والد، اور کیونکہ حضرت علی سب اماموں کے سید ہیں. اب کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ حضرت علی علیہ السلام کو ہم سید کہیں یا نہ کہیں، جو سید السادات ہو اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. سید الوسیین کہا ہے، سید الوسیین کہا ہے. اور آخری لقب کیا ہے؟ قائد غر المحجلین. یہ کیا لقب ہے؟ یا علی. روشن چہرے والوں کے قائد،
روشن چہرے والوں کے امام، روشن چہرے والوں کے لیڈر، یہ چھوٹا سا لقب نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں آئیے اور پھر تیسرے پارے میں آئیے۔ اب یزت وجوہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کا چہرہ نورانی ہوگا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ 30ویں پارے میں قیامت میں کچھ لوگوں کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوگا، اور کچھ لوگوں کا چہرہ، دوسری آیت میں کچھ لوگوں کا چہرہ کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہوں گے۔ ان کی بڑی تفسیریں ہیں، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں نے سمیٹ دیا، اور میں بالکل ایک حدیث رسول خدا کی جناب ابو ذر سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو آل عمران کی 106 نمبر آیت آپ جا کے دیکھیں، اس کی تفسیر دیکھیں، اس کے اندر عزیزان گرامی ارشاد ہو رہا ہے، اور سرکار رسالت پناہ ارشاد فرما رہے ہیں، جناب ابو ذر سے مروی ہے کہ رسول نے فرمایا کہ 5 قسم کے لیڈر اپنے ہاتھوں میں پرچم لیے ہوئے میرے پاس آئیں گے۔ جو پہلا آئے گا تو میں ان سے سوال کروں گا کہ بتاؤ کہ تم نے ثقل اکبر اور ثقل اصغر کے ساتھ کیا کیا، یعنی اشارہ ہے کہ تم نے قرآن کے ساتھ اور میرے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے قرآن کو جھٹلا دیا آپ کے بعد، اور ہم نے اہل بیت سے کنارہ کشی اختیار کی۔ تو رسول اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ تمہارا چہرہ سیاہ ہو جائے اور میں تمہیں آب کوثر سے سیراب نہیں کروں۔ پھر دوسرا گروہ عالم آئے گا، وہ پوری تفصیل ہے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ وہ دوسرا پرچم لے کے آئیں گے، پھر ان سے یہی سوال ہوگا، وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ رسول اللہ فرمائیں گے جاؤ تمہارا چہرہ سیاہ ہو جائے اور میں تمہیں آب کوثر سے سیراب نہیں کروں گا۔ پھر تیسرا گروہ پرچم لیا ہوا آئے گا، پھر رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیں گے جاؤ تمہارا چہرہ سیاہ ہو جائے اور میں تمہیں آب کوثر سے سیراب نہیں کروں گا۔ پھر چوتھا گروہ آئے گا، پھر اس سے یہی سوال ہوگا قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے۔ تو عزیزان گرامی یہ لوگ پھر کہیں گے کہ ہم نے اس کے اندر بڑی خرد و برد کی ہے قرآن کریم کے معنی و مفاہیم میں اور قرآن کریم میں، اور ہم نے آپ کی اولاد سے بغض رکھا ہے، ان سے عداوت کی ہے، ان سے دشمنی کی ہے۔ تو عزیزان گرامی رسول اللہ فرمائیں گے تمہارا چہرہ سیاہ ہو جائے، کالا ہو جائے، بلیک ہو جائے، اور جاؤ میں تمہیں آب کوثر سے سیراب نہیں کروں گا۔ یہ لوگ سب کے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا سب سے آخر میں علی المرتضی علم مبارک لے کر آ رہے ہوں گے، ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو علی کے چاہنے والے ہوں گے۔ سرکار رسالت پناہ پھر یہی سوال کریں گے، بتاؤ تم نے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ تو علی کے چاہنے والے سارے جواب دیں گے، اے اللہ کے پیارے نبی، ہم نے قرآن سے بھی محبت کی اور اس میں بھی عمل کیا، اور ہم نے آپ کی اولاد سے بھی محبت کی، اور اس حد تک محبت کی کہ یہاں تک کہ ہم نے اپنا خون بھی آپ کی اولاد پر بہا دیا۔ عزیزان گرامی رسول اللہ کہیں گے پروردگار تمہارے چہرے کو روشن کر دے، آؤ کوثر سے سیراب ہو جاؤ۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد عزیزان گرامی قیامت میں جو چہرے چمک رہے ہوں گے وہ علی والوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، علی والوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ جو عام چاہنے والے ہیں ان کے چہرے اتنے چمک رہے ہوں گے، تو جو کربلا کے میدان میں حسین ابن علی پہ قربان ہو گئے ان کے چہرے کیسے چمک رہے ہوں گے؟ اللہ اکبر! ہے کوئی ایسی قربانی، کوئی قربانی دینے والا جیسے کربلا والے تھے؟ ہاں ظالم محترم، حبیب نے کیسے قربانی دی ہے، حر نے حر کے لال نے کیسے قربانی دی ہے، مسلم ابن اوسدہ نے کیسے قربانی دی ہے، ارے انصار حسین نے کیسے آقا حسین سے قربانی پیش کی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی یہ چہرے کتنے نورانی ہوں گے وہاں پر۔ اللہ اکبر! ہماری دعا یہی ہے، اے پروردگار ہمیں آقا حسین کے سچے عزاداروں میں قرار دے،
ہمیں ان کے خادموں میں قرار دے۔ بس عزیزان گرامی کل کا ایک روز چلوں کا اور باقی رہ گیا ہے، میں کہوں گا اے میرے مولا ہم اس طریقے سے خدمت انجام نہیں دے پائے جو خدمت انجام دینے کا حق تھا۔ ہاں میں کس مصیبت کا ذکر کروں۔ ہاں عزیزان گرامی بھائی اتنا سمجھ لیجئے، ایک طرف وہ ہوں گے کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ایک طرف وہ ہوں گے جن کے چہرے نورانی ہوں گے۔ جن لوگوں نے اہل بیت پر ظلم کیا ان کے چہرے تاریک اور سیاہ ہو جائیں گے، لیکن جو ناصران حسین تھے، جو حسین سے محبت کر رہے تھے، جو حسین پر اپنی جان قربان کر رہے تھے، ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں جب شہداء کربلا کی تدفین ہوئی ہے نا، اس میں ایک لاشا ایسا تھا جس سے بڑی خوشبو آتی تھی اور اس کے جسم سے بڑا نور نکل رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ لاشا کس کا لاشا تھا؟ جب بنی اسد آئے اور چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا یہ کس کا لاشا ہے کہ جس کے جسم سے اتنی خوشبو آ رہی ہے اور جس کے چہرے سے اتنا نور ساطع ہو رہا ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا یہ میرے بابا کے غلام جون کا لاشا ہے۔ وہ سیاہ تو بہت تھا لیکن میرے بابا کی دعا قبول ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی جناب جون کے لاشے سے خوشبو بھی آ رہی تھی، چہرے سے نور بھی ساطع ہو رہا تھا۔ تو جب دنیا میں اس کے نور کا یہ عالم ہے تو آخرت میں ان کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ کیوں نہ ہو کا مرتبہ اتنا بلند، اس لیے کہ کائنات کی عظیم ترین ہستی سے اپنی جان کو نچھاور کر دیا تھا۔ عزیزان گرامی جب تک زندہ رہے یہی کوشش رہی کہ ایک تیر بھی حسین کی طرف نہ آنے پائے، لیکن جیسے انصار حسین شہید ہوئے اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ حسین 6 یا 7 موقعوں پر چیخ مار کے روئے۔ بس 2 موقع میں نقل کروں گا، حسین 2 موقعوں پر چیخ مار کے جو روئے ہیں۔ ایک تو میرا آقا حسین اس وقت بہت رویا جب علی اکبر لوٹ کے آئے اور مطالبہ آب کیا، اے بابا اگر ایک قطرہ آب مجھے مل جاتا تو پھر میں ان کو بتاتا کہ جنگ کیسے کی جاتی ہے۔ حسین اس موقع پہ چیخ مار کے روئے۔ کیوں روئے؟ ارے علی اکبر نے مطالبہ زندگی میں اپنے بابا سے صرف ایک کیا تھا اور حسین اتنا مظلوم ہے اپنے بیٹے کو ایک قطرہ آب بھی نہیں دے سکتا۔ میں کہوں گا علی اکبر کیا آپ کو معلوم نہیں تھا خیمے میں پانی نہیں ہے؟ عجب نہیں علی اکبر کی آواز آ جائے مجھے معلوم تھا، لیکن میں دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو ہمارے پاس ایک قطرہ آب نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ دنیا جان لے کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ تو حسین نے فرمایا تھا میرے لال اپنی زبان میں علی اکبر نے گھبرا کے نکال لی تھی، اے بابا تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس موقع پر حسین بہت روئے، اس موقع پر شہزادی کا لال بہت رویا۔ ایک موقع اور آپ کی خدمت میں پیش کروں، آقا حسین کس موقع پہ بہت روئے؟ اس وقت حسین بہت روئے جب علی اصغر کا لاشا حسین خیمے میں لے کے پہنچے اور پشت خیمہ پر آئے، ایک ننھی سی قبر بنا کے علی اصغر کو دفنا دیا تو حسین دوزانو ہو کر بیٹھ گئے۔ حسین نے سیاہ فرمایا، حسین چیخ مار کے روئے، حسین بڑی دیر تک روتے رہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا آپ نے 7 مقام پہ سیاہ فرمایا لیکن مجھے معلوم نہیں ارے زینب کتنی جگہ چیخ مار کے روئی، عابد بیمار کتنی مرتبہ چیخ مار کے روئے۔ اللہ اکبر۔
جناب عبداللہ نے شہزادی کی آمد کو محسوس کیا، استقبال کے لیے آگے بڑھے. اللہ اللہ، ایک مرتبہ عبداللہ تڑپے، شہزادی ارے کربلا کے واقعات بیان کیجئے. عبداللہ کیا بتاؤں، ارے کبھی دونوں محمد کے لاشیں آئے، کبھی علی اکبر کا لاش آیا، کبھی عباس کا خون میں ڈوبا ہوا علم آیا. اے عبداللہ، کبھی علی اصغر کے گلے پہ تیرے سے شعبہ لگا. عبداللہ ارے میرے بھائی کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد ارے عبداللہ برداشت نہیں کر پائے. ایک مرتبہ کا عبداللہ ارے میرے بھائی کی شہادت کے بعد خیمے جلا دیے گئے، ہمارے سروں سے ردائیں چھین لی گئی. عبداللہ کا یہ سننا تھا، عبداللہ کو جلال آیا. شہزادی مجھے تلوار لا کے دیجئے، علی کی بیٹی ٹوپی. عبداللہ ارے تم نے صرف سنا، تمہاری یہ حالت ہو گئی. میں سارے مناظر اپنی نگاہوں سے دیکھ کے آ رہی ہوں. ایک مرتبہ علی کی لاڈلی ارے اس حجرے کی طرف بڑھی جہاں پہ اور محمد سوتے تھے. آگے بڑھ کے حجرے کے دروازے کو کھولا، 2 ننھے بستر نظر آئے. اپنے آپ کو اولو محمد کے بستر پہ گرا دیا. اے اولو محمد، اپنی ماں کو معاف کر دینا، تمہاری ماں تم پہ نہ رو سکی. ارے اپنے بھائی سے وعدہ کر کے آئی ہے، زینب جب تک زندہ رہے گی اپنے بھائی پہ آنسو بہاتی رہے گی.